نے مجھے یہاں بٹھا کے جس گٹر کی گفتگو سنائی ہے، جو فلت وہ بول رہے تھے، اس کو بار بار سنا کے کیوں آپ اس کو پروجیکشن دیتے رہتے ہیں؟ اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس کی شکل دیکھی جائے اور اس کی کوئی بات سنی جائے. میں معافی چاہتا ہوں اس گفتگو کے لیے، لیکن سابق وزیر اعظم عمران خان کے چیف آف سٹاف ہیں. جی میں ان چیف آف سٹاف کی طرف مزید جانا نہیں چاہتا. آپ نے دیکھ تو لیا ہوگا میں کس طرف جانا چاہ رہا ہوں. مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ایک اتنا بڑا جرم پاکستان کی مسلح افواج کے بارے میں ہرزہ سرائی، ڈرافٹڈ، سکرپٹڈ، کوئی اچانک کوئی آؤٹ بسٹ نہیں تھی یہ. It was calculated move and it was in line with their party chief his policies. اچھا، یہی بات رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کل اپنے پریسر میں کی کہ یہ سکرپٹڈ تھا، یہ سکرپٹ پڑھا گیا تھا. میں بتاتا ہوں کیسے اس کا تھا. مطلب یہ ہے سر کہ انڈیویجول کیپیسٹی میں شہباز گل تو کوئی بات نہیں کر سکتے، یہ پارٹی پالیسی سمجھا جائے. پھر میں آپ کو عرض کروں، مجھے اجازت دیجیے سر. شہباز گل has said nothing that his party leader has not said. وہ تو اس حد تک گئے ہیں کہ کہتے ہیں کہ کسی کو ماں بہن کی گالی دے لیں، لیکن اس کو غدار جب آپ کہتے ہیں تو آپ کو 10 دفعہ سوچنا چاہیے. وہ اس ملک کے سپہ سالار کو کوالیفائی کر کے کہتے ہیں کہ وہ سراج الدولہ کا جو سپہ سالار تھا وہ تھا میر جعفر اور میر صادق. اس سے بڑی غلیظ، گندی، بدبودار گالی کسی عام شخص کو نہیں دی جا سکتی. آپ تو بات کر رہے ہیں فوج کے سپہ سالار کی. آپ آج ایسے ہاتھ دھو کے بیٹھ گئے اپنی تقریر میں جیسے آپ نے کچھ کہا ہی نہیں، اور آپ کے پاس جواز کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ جو پچھلوں نے بھی دی تھی لہذا میں نے جو دی ہے وہ بالکل جسٹیفائیڈ ہے. یہ بالکل اسی طرح جس طرح وہ کہتے ہیں کہ جناب پچھلوں کو آپ نے سزا نہیں دی تھی لہذا ہمیں بھی نہ دیں، پچھلوں کو آپ نے چھوڑ دیا. بھائی یہ ساری جو آپ نے آج اپنے ویڈیو گفتگو میں جو کلپس دکھائے ہیں یہ آپ کے گورنمنٹ کے دوران ہے. آپ نے ایکشن کیوں نہیں لیا تھا ان کے خلاف؟ اگر وہ اتنا بڑا ظلم کر دیا انہوں نے تو آپ نے کیوں چھوڑ دیا ان کو؟ لیکن آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ ایک کیلکولیٹڈ موو ہے. یہ کس کا ایجنڈا ہے یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن میں کیا کروں کہ میرے دماغ کے اوپر، بیک کے اوپر ہتھوڑے مارتے ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب بھی اور حکیم سعید صاحب بھی. ایک نے 1994 میں کہا تھا اور دوسرے نے بھی ایک دہائی پہلے کہا تھا. آپ کے بارے میں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. میں تو اس کو دہرانا بھی نہیں چاہتا جو کچھ انہوں نے آپ کے بارے میں کہا تھا. بخاری صاحب، وائی واز اٹ ڈن؟ مطلب اگر یہ ایجنڈا تھا، یہ سکرپٹڈ تھا، تو ہدف کیا تھا، ٹارگٹ کیا تھا؟ ہدف یہ ہے، دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، میں جانا نہیں چاہتا ان ایریاز میں، ان اریناز میں جس کو چھیڑنا تھوڑا سا قبل از وقت ہوگا، لیکن یہ سب کچھ سامنے آئے گا. پاکستان کی مسلح افواج کی تضحیق کرنے کے لیے، ان کو نااہل ثابت کرنے کے لیے، ان کو پارٹیزن ثابت کرنے کے لیے اس لیے ضرورت پیش آتی ہے کہ دنیا کی ان قوتوں کا جو پاکستان کو پنپتا نہیں دیکھنا چاہتی، ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ پاکستان کی فوج کو کمزور کیا جائے، چونکہ وہ پاکستان کے نیوکلیر آرسنل کی کسٹوڈینز ہے. اچھا بخاری صاحب، یہاں پر ایک میں مطلب ظاہر بڑے احترام سے آپ کو اس پہ ابھی قطع کلامی کے لیے معذرت، لیکن آرمی کی پالیٹکس کے اندر شمولیت یا انٹرفیئرنس پر تنقید ہوتی رہی ہے اور شاید ہوگی بھی فیوچر میں اگر ایسی رہے گا. لیکن جس طرح کی گفتگو خاص طور پہ رینک اینڈ فائل کے اندر ڈیوائڈ پیدا کرنے کی شہباز گل صاحب نے کی ہے، دیکھیے ایک تو ہے پولیٹیکل انٹرفیئرنس، یا آپ اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں، ہوتی ہے. اب اس سے پہلے شاید اتنی کڑی سخت کارروائی نہیں ہوئی. ایک تو آپ دیکھیں لسبیلا اٹیک کے بعد ہیلی کاپٹر میں جو کچھ ہوا، اس کے بعد ایک کیمپین ہوئی جو کسی بھی صورت جسٹیفائڈ نہیں ہے. دوسری امپورٹنٹ بات کہ آپ رینک اینڈ فائل کے اندر جب ڈیوائڈ کی کریٹ کریں گے تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ اسٹیٹمنٹ کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ فوج 7 لاکھ کی اس طرف دیکھتی ہے جس طرف آرمی چیف دیکھتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی پولیٹیکل کرٹیک کا معاملہ تو نہیں ہے، یہ تو ڈیوائڈ کا معاملہ ہے، یہ غداری کا معاملہ ہے یا یہ انسٹیگیٹ کرنے کا معاملہ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ان تمام تر معاملات سے یہ معاملہ قدرے کو مختلف ہے، اسی لیے پش بیک کیا ہے اتنے انٹینسیفائڈ وے کے اندر؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ میرا ذاتی خیال بھی ہے یہ، اور میں کیلکولیٹڈ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ میرا رسپانس ہے اور سین لوگوں کا رسپانس ہے. آپ نے تو بہت رعایت کی نا، یہ کہا کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک کمپین چلائی، وہ بھی پی ٹی آئی نے چلائی تھی کمپین. وہ پی ٹی آئی کے میڈیا ہینڈلرز ہیں، سوشل میڈیا ہینڈلرز جنہوں نے ساری کمپین کرائی. کنفیشنل سٹیٹمنٹ آپ نے نہیں دیکھے کون کس کو کہہ رہا ہے؟ کیا آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی کہ بی بی کیا کہہ رہی ہیں کسی سے، ارسلان سے؟ یہ سارا کچھ کے بعد بھی آپ نام نہیں لیتے، آپ بڑی رعایت کر رہے ہیں ان کے ساتھ. دیٹ واز اے پی ٹی آئی اسپانسرڈ کیمپین، اور یہ نہ ملک کے ساتھ بھلائی ہے نہ ملک کی عوام کے ساتھ بھلائی ہے. یہ ملک کی تباہی کا جو ایجنڈا ہے اس کے اسکرپٹ کے اوپر عمل کرنے کی بات ہے. میں ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں، کوئی پارٹیزن اپروچ نہیں میری. آئی ایم ٹاکنگ ایز اے پاکستانی، اور ایک عام پاکستانی سے ذرا آپ جا کے پوچھ کے دیکھ لیں. وہ جو خیال ہے نا، جس طریقے سے عمران خان صاحب دعویٰ کر رہے تھے کہ پوری قوم اس کے پیچھے کھڑی ہے اور پوری قوم نے ان کو ووٹ دیا تھا. آپ کا ووٹ 1 کروڑ 40 تھا اور دوسروں کے پاس 3 کروڑ 70 لاکھ ووٹ تھا.
تو یہ ایک جھوٹ بولنے کی جو عادت ہے، اور دوسری بات یہ کہ سب کچھ کر کے پھر اس کے اوپر یہ تاثر دینے کی کوشش کرنا کہ ہم نے کیا کیا نہیں، ہے۔ لیکن بخاری صاحب، یہ 1 کروڑ ووٹ ہو یا 3 کروڑ ووٹ ہو، یہ پھر مختلف کیوں ہے رویہ؟ کیا یہ جو ٹاپ ناچ لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے قانون مختلف ہو جاتا ہے؟ جب یہ بات ہم کرتے ہیں تو یہ رعایت ہم کیوں دیتے ہیں کہ اس کے ساتھ 2.5 کروڑ یا 3 کروڑ یا اس کے ساتھ 1 کروڑ ووٹ ہے؟ جو قانونی طور پر ایک پنشمنٹ بنتی ہے وہ تو پھر سب کو ملنی دیکھیے، چاہیے۔ آپ میں قطع کلامی کر رہا ہوں، آپ کی معاف کیجیے گا مجھے، آپ پھر مجھے دوسری طرف لے جا رہے ہیں۔ میں کوشش کر رہا تھا کہ اس سے ٹل جائے آج بات۔ دیکھیے، جب عدالتوں کی طرف سے آپ کو اپنی ہر غلط حرکت پر ریلیف ملے گا، آپ جو مسئلہ لے کے جائیں عدالتوں کے پاس وہ آپ کو ریلیف دیں گی، پھر یہ رویے بن جائیں گے۔ اس لیے وہ سمجھتے ہیں یہ ہمارا رائٹ ہے، ہم کچھ بھی کریں، ہم یعنی کچھ بھی یہ اس پرنسپل کی بات آپ کر رہے ہیں جو پاور ٹاکس ٹو پاور والا پرنسپل ہے۔ ایبسلیوٹلی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہی کوشش کی گئی، مطلب اس بیانیے کو پروموٹ کر کے پریشر ڈالنے کی کوشش کی گئی، لیکن پش بیک کیا یہ پریشر۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس بار ریاکشن اتنا زیادہ سخت کیوں آیا ہے؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ جب آپ وہ حد کراس کرنے لگتے ہیں تو جو ریلیونٹ کوارٹرز ہیں وہ دے بیکم الائیو اینڈ دے ریئیکٹ۔ ابھی تو ایک جو خوفناک بات مجھے سننے کو مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ گل صاحب اور عمران خان صاحب ذرا حوصلہ رکھیں۔ ابھی تو حکومت کو یہ مشورے دیے جا رہے ہیں کہ یہ کیس آپ ہینڈل ہی نہ کریں، اس کو کورٹ مارشل کے لیے فوج کے پاس بھیج دیں۔ ذرا سوچیں صحیح پھر کیا ہوگا اگر یہ ہوا تو، اور مجھے لگ رہا ہے کہ جس طرح کا ریاکشن آ رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے یہ بھی ہو جائے گا۔